اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ایسی محفلوں میں حاضری یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے سایہ فلم ہو جاتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت اپنے ہاں ان کا ذکر کرتا ہے. اگر کسی شخص کے پاس جو انسان صاحب منصب ہو، جس کا ایک مقام ہو معاشرے میں، یا میرے لیے ایم پی ٹائپ کا، اس کے پاس اگر ایک نارمل آدمی کا نام آ گیا، ایم پی صاحب میرا نام لیے، میرا نام بیگ بولے کہ شہید بولے؟ نہیں، بیگ ہی بولے. تو کیا ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ ہاں اتنے بڑے آدمی نے مجھے یاد رکھا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ جب اللہ رب الارباب ہے، وہ اللہ کے پاس آپ کا ذکر ہو، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کو آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایسی محفلوں میں آپ شریک ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ هل سمانی اللہ لک؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں، اللہ نے تمہارا ہی نام لیا اور کہا کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے. اللہ نے مجھے عرش پر یاد کیا ہے، عرش پر یاد کیا ہے. تو اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، یہ آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، 9 بیویاں بیک وقت تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں. ان میں سے ایک بیوی وہ ہمیشہ ساری بیویوں پہ فخر کرتی تھی، کہتی تھی تم سب کا نکاح اس دنیا میں ہوا ہے، تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، اور میرا نکاح اللہ نے 7واں آسمان پر کیا ہے. کون تھی؟ زینب رضی اللہ عنہا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناها. یہ خوش نصیبی ہے کہ عرش پر اللہ آپ کو یاد رکھے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوں گے، قرآن مجید پڑھیں گے. اچھا لگتا ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ، ایک 4 سال کا 6 سال کا بچہ طوطی آواز میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. یقیناً اس پر بھی اجر ہے، سکھانے والے کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی اجر. میں اپنی بات پر آتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تمام تعریفیں اس اللہ رب الجلال کے لیے ہیں جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بنایا، صحیح سالم بنایا، خوددار بنایا، اس کی عبادت کے لائق بنایا، اس کی ذکر کرنے والا بنایا، ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی. اے اللہ تیرا ہم شکر بجا لاتے ہیں، ہر قسم کی تعریف تیری کرتے ہیں، تمام قسم کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا پیش کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں توحید پر قائم رکھا، توحید جیسی نعمت ہمیں عطا کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شرف عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروکاری ہمیں نصیب کی. اے اللہ ہم تیری ہر نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب الجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں سیراب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، جو موضوع دیا گیا ہے، جو موضوع مجھے دیا ہے، مولانا ہے استاد محترم ثناء اللہ نظامی صاحب میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے بھی ہیں اور ہمارے بزرگ اساتذہ اور مشائخ میں سے بھی ہیں. شیخ نے جب یہ بات کہی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں سوچتا رہا کہ اس موضوع پہ میں بولوں، حالانکہ اس موضوع کی ضرورت ہر انسان کو ہے، جس میں سب سے پہلے مجھے خود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ تنبیہ اور جس سے ڈرایا وہ ہے ریاکاری. آپ جانتے ہیں دنیا کے فتنوں میں، اچھا میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو بات بول دیتا ہوں، میں تھوڑا سا اپنا یہ ٹہلکار مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس بات سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے وہ ہے شرک. وہ ہے کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے. یہ بات آپ کو بتا دوں، ہر نبی نے اپنی امت کو جس بات سے ڈرایا وہ شرک ہے. اس کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو جس فتنے سے تنبیہ کی، منبہ کیا، جس فتنہ سے آگاہ کیا اور ڈرایا وہ دجال کا فتنہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما من نبی الا وقد انذره قوما. صحیح بخاری کی بات. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ نے، میں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ڈرایا اور یہ بھی کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دجال کے فتنے سے زیادہ میں جس بات سے ڈرتا ہوں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں بتاؤں کہ دجال کے فتنے سے زیادہ میں جس بات کو
لے کر اندیشے اور خوف میں ہوں، اور وہ ہے ریاکاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی۔ ریاکاری کیا ہے اور اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ ریاکاری عربی زبان میں کہا جاتا ہے راحا یرائی مراحاتن، یعنی دکھاوا کرنا۔ دکھاوا کرنا، دکھاوے کے معنی ینگسٹرز کو آپ دیکھتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالیوں بناتا ایسے ایسے کرتا ہے، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے وہ ہے اتنا خوبصورت نہیں لیکن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں لڑکیوں کی بات کرتا ہوں تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، خاص کر شادیوں میں جو میک اپ کروایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اصل ویسا نہیں ہوتا لیکن ویسے بنا دیا جاتا ہے دکھاوے کے لیے۔ کہتے ہیں عربی زبان میں الریا ما یظہر علیہ الانسان من نفسہ، انسان اپنے نفس میں ایسی چیز ظاہر کرتا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے، حقیقت میں ایکچولی وہ چیز نہیں ہوتی، لیراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو اس حالت میں دیکھیں۔ شو آف کرنا اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بازار لگتا ہے، ہر آدمی کچھ خریدنے جاتا ہے، مثال کے طور پر بقرعید میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے سب آدمی بازار جاتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ دیکھیں گے اتنی بڑی بیگ لے کر آیا، اتنی بڑی بیگ، سب لوگ دیکھ کر کتنے پیسے لے کر آیا، کتنے بلّہ کے قسم لے کر آیا ہے، کتنے پیسے لے کر آیا ہے۔ اور جو لوگ دوسرے لے کر آئے وہ جیب میں رکھ کر لائے، لیکن یہ جو لے کر آیا بیگ میں رکھ کر لے کر آیا، اور لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنے پیسے لے کر آیا ہے، یہ کیا خریدنا چاہتا ہے، پورا بازار ہمیں ملے گا نہیں ملے گا چاہتا، یہ تو سب کچھ خرید لے گا۔ لیکن جب خریداری کا وقت آتا ہے اور وہ اپنی بیگ کھولتا ہے تو پتھر نکلا، کیا ہے اس میں؟ خالی پتھر۔ تو لوگوں کو لگا کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، حقیقت میں وہ پتھر ہیں، اور جو بیچنے والا تھا جانور پتھر منہ پر دے مارا کہ چل پیسے لے کر آ، پتھر لے کر آیا۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے بیگ بڑا ہے، خریدنے والا سمجھتا ہے کہ بہت کچھ لے کر آیا ہے، حقیقت میں جب بیچنے والا جب دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ہے اور اس کے منہ پر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ مستعان، یہ ریاکاری یہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں ریاکاری، دکھاوا، شو آف کو شرک کا نام دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ بولو جی، شرک کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں اس کو شرک کا نام دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کننا نعد الریاء فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک الاصغر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریاکاری کو، شو آف کو، دکھاوے کو شرک شمار کرتے تھے، شرک اصغر شمار کرتے تھے، شرک شمار کرتے تھے۔ وہ گناہ جو روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ شرک کی دو قسمیں، ایک شرک اکبر، دوسرا شرک بولیے شرک اصغر۔ بعض اہل علم نے اس کو تین میں تقسیم کیا، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی کے نام سے، لیکن مشہور دو ہی ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے، شرک اکبر اور شرک اصغر کے نام سے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، عبادت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ شرک اکبر کہلاتا ہے، دائرہ اسلام سے اٹھا کر باہر کر دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں مسلمانوں کے کٹہرے میں کمی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ حضرت نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دی، حرام قرار دے دی، حرام قرار دی۔ بلکہ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کی باریکی یوں بتائی، انہ من یشرک باللہ، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں اس کی باریکی یوں فرمائی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. سوئی بولتے ہیں نا ہم لوگ, سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں دھاگا ڈالنا آسان ہے, آسان ہے. مشہور ٹیلر بھی 3 بار ڈالتا ہے, 4 بار تک جا کے گھستا ہے. جس کا کام اور پیشہ ہی دھاگا ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی 3 سے 4 بار منہ میں ڈال کے کاٹ کے گھسا کے بعد داخل ہوتا ہے. پرفیکٹ ٹیلر. جس میں دھاگا داخل نہیں ہوتا, اللہ نے کہا کہ حتی یلج الجمل, ایک اونٹ اس سوراخ کے اندر جب تک داخل نہیں ہوگا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں. ممکن ہے جہاں دھاگا نہیں گھستا, رسی نہیں, دھاگا نہیں گھستا, وہاں اونٹ کیسے گھسے گا؟ جہاں اونٹ کا بال نہیں گھستا وہاں اونٹ اپنے پیر اور اپنے ہاتھ لے کر کیسے گھسے گا؟ اپنی لمبی گردن لے کر کیسے گھسے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. لا يدخلون الجنہ, لا يدخلون الجنہ. جو شرک اکبر کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنمی ہے اور اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی معاف نہیں کریں گے. ہاں, بعض مشرکین کے لیے شریعت میں خصوصی رعایت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے کہ شاید ان کے ساتھ رعایت ہوگی. ان میں مثالیں نہیں ملتی. حضرت ابو طالب کی ایک مثال, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم کی روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ, کل قیامت کے دن شاید میری سفارش ان کے لیے کام آ جائے اور اللہ ان کو جہنم کے اونچے درجے میں رکھے گا. یعنی جہنم میں جتنے نیچے جائیں گے اتنا خراب گڑا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین سب سے نیچے ہوں گے. اللہ جہنم میں ایک کنارے انہیں رکھے گا, جہنم میں ایک کنارے رکھے گا. سنیے کان کھول کر, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں. آگ کے 2 جوتے. ہریہر میں 40 پر 4 ڈگری ہوتی ہے تو روڈ پر پیر رکھے جاتے ہیں, روڈ پگھلنے لگتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں انہیں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول کر نکلنے لگے. اللہ مجھے اور آپ کو عذاب سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے, دوزخ کے عذاب سے. تو بعض کے لیے ہے, اس لیے مثالیں نہیں ہیں, صرف ابو طالب کی مثال ہے. لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جہنم سے باہر لائے جائے, باہر نہیں ہوں گے. جنت حرام ہے ان کے لیے, جنت حرام ہے. کہا مشرکین کے لیے جنت حرام ہے. اللہ مستعان. دیکھیے جو شرک اکبر ہے اگر انسان توبہ نہ کرے تو کبھی معافی اس کی نہیں ہے. اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کے اعمال کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے ان کے اعمال کو ریزہ کر دیں گے. ہباء منثورا کے معنی جانتے ہیں؟ ہم بھی گھر میں آٹا کلاتے ہیں, ہمارے گھر میں آٹا کلاتے ہیں, آٹا لیتے ہیں, برتن میں ڈالتے ہیں گھومنے کے لیے. جب آٹا لینے کے بعد ہاتھ میں جو آٹا رہ جاتا ہے ایسے جھٹکے انسان تو برتن میں پڑتا ہے, اطراف پڑتا ہے, نظر آتا ہے نہیں نظر آتا. سورج کی روشنی جب آتی ہے یا دوربین سے دیکھو تو ذرات نظر آتے ہیں, سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں, یا باریک ذرات انسان کو نظر نہیں آتے. اسی کو ہوا منصورہ کہا ہے, جو حقیقت کی جگہ میں نہیں پڑتے, بکھر جاتے ہیں. اللہ اعمال کو ایسے ہی برباد کر دے گا. اللہ مستعان. ابن جدعان جاہلیت میں ایک بڑا آدمی, بہت مالدار آدمی, بہت مالدار آدمی. اللہ نے بہت دولت دی, ساتھ ساتھ اللہ نے دل بھی دیا تھا. مالدار ہونا کمال نہیں ہے, مالداری کے ساتھ دل بھی پانا ایک کمال ہے کہ نہیں؟ ہاں, انسان کتنا بھی مالدار ہو جائے, خرچ کرنے کی حیثیت اور طاقت نہ ہو اور دل نہ ہو, کنجوس فقیر ہے میرا بیٹا, فقیر ہے. لیکن جہاں اللہ دولت دے ساتھ میں خرچ کرنے کی طاقت بھی دے اور صحیح خرچ کرنے کی جگہ طاقت دے تو وہ موفق ہے.
ابن جدعان بہت بڑا آدمی تھا جاہلیت میں، بہت مالدار تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا، مسکینوں کو کھلاتا، بہت نیکیاں کرتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان نے جاہلیت میں بہت 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 نیکیاں کی ہیں، کیا وہ نیکیاں کل قیامت میں اس کو فائدہ دے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی، یا اللہ، اے عائشہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے نیکیوں کا بدلہ سیدھا اللہ دنیا میں ہی دے دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں کبھی نہیں کہا اے پروردگار، اے میرے رب، اے رب ذوالجلال، میرے گناہوں کو معاف کر۔ رب کا اقرار ہی نہیں کیا، اس نے اقرار ہی نہیں کیا ربوبیت کا، الوہیت کا، لہذا اللہ اس کی نیکیوں میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ مستعان۔ تو شرک اکبر انسان کے سارے اعمال لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، ملیامت کر دیے، اکارت کر دیے، غارت کر دیے ان کے اعمال۔ اللہ شرک اکبر کی 4 قسمیں۔ آپ بولیں گے شرک کے بارے میں کیوں بات کریں؟ کیونکہ شرک اصغر ریاکاری کو جاننے کے لیے شرک اکبر اور شرک اصغر میں پہچان کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، کیونکہ بعض مرتبہ، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ، ایک صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے آ کر کہا شیخ میں نے مسجد کی زیادہ صفائی کر دی کیونکہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ آ رہے تھے اس لیے صفائی زیادہ ہو گئی، یہ ریاکاری تو نہیں ہے میری طرف سے۔ میں نے کہا مسجد پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی میں نے، رہی بات آپ نے جو کیا ہے توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو چلے ریاکاری کے بتانے کے لیے شرک کے بارے میں آپ جانیں مختصر انداز میں تمہیداً۔ شرک اکبر کی 4 قسمیں، شرک اکبر کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم شرک فی العبادت، شرک فی الدعاء۔ اصل عبادت دعا، اصل عبادت دعا ہے، ساری عبادتوں کا مغز، لب لباب، اصل یہ دعا ہی ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں شرک کر دے تو شرک کی سب سے بڑی قسم، شرک اکبر کی سب سے بڑی قسم ہے شرک فی الدعاء۔ یعنی انسان شرک فی الدعاء کا مطلب کیا ہے؟ شرک فی الدعاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی دعاؤں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر کو بلائے، یا کسی اور کا نام لے، یا دستگیر، یا غوث پاک، یا فلاں پاک کہے، یا حسین، یا حسین، یا علی مولا، یا فلاں کہے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یا شرک کرے، یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117 اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بلائے، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کافروں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلائے، اللہ اسے کافر ٹھہراتے ہیں، کافر ہے۔ دوسری قسم شرک فی الارادہ والنیہ، اس میں تھوڑی سی باریکی ہے، یہ غور کیجیے گا تاکہ ریاکاری میں اس کو نہ ملائے۔ شرک فی النیہ والارادہ کیا ہے؟ ارادے میں، نیتوں میں شرک کرنا۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کام دنیا کی خاطر کرے، چاہے وہ اعمال، عبادت جو بھی ہو، سب کا سب دنیا کے لیے کرے۔ مثال دوں، مسجد کے بڑے بندے وہ مر جاتی، صدر متولی بنتے، پوری دنیا کا رکھتے، پورے ساؤتھ انڈیا میں تو آپ دیکھ ہی رہے، صدر اور متولی اور بننے کے لیے کیا ہے، کیا ملتا ہے؟ تنخواہ ہے، شہرت ہے۔ اللہ اگر کوئی انسان صدر و متولی اس لیے بنتا ہے تاکہ میں قوم کی خدمت کروں، مسجد کی خدمت کروں اور اللہ کے لیے کروں، تو اس کو اجر ملے گا۔ اور جانتے ہیں آپ ایسی خدمت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو جھاڑو دینے والے سے جھاڑو لیتے، کہتے ہیں کہ تم تھک گئے ہوں گے، میں جھاڑو مار دیتا ہوں۔ سید القوم خادمهم کانوا، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ خدمت گزار ہوتا ہے۔
سب کو پلائے آخری میں پیے، سب کو کھلائے سب سے آخری میں کھائے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو خدمت کرنا چاہتا ہے. تو عموماً اگر شہرت کے لیے یا منصب کے لیے یا کرسی کے لیے صدر مسجد متولی، مسجد کے فلاں کے متولی، مسجد کے صدر، مسجد کے سیکریٹری، ایکس ہو گئے تبھی صدر، ایکس صدر، سابق صدر، پرانے صدر، نہیں تو بھی کم سے کم بزرگ ہو گئے ہیں، مسجد میں کرسی پر بیٹھتے ہیں تب بھی انہوں ہمارے مسجد کے سرپرست رہے ہیں، ان کی خدمت سے جو ہے مسجد چلی. جب تک وہ جملہ نہ ہو، وہ جملہ نہ ہو، کسی کو سکون نہ ہو. یہ صرف صدر اور مسجد کے متولی کی بات نہیں ہے، علماء کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے کہ بھائی تقریر ہونے کے بعد انسان یہ چاہتا ہے کہ معلوم کرے کہ میری تقریر کیسی تھی. ایا لوگ بیٹھے کہ اٹھ کر چلے گئے؟ مزہ آیا تقریر میں؟ بہت پڑھتا ہے 3 گھنٹے تقریر کرا. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے. اس کے بعد ہی کہنا وہ صاحب بنگلور جاتے ہیں فیضل سمجھ لیں، مجھے جاتے ہی وہ چاہیے جو یہاں ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے. فرق کیجئے. میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان ساری اعمال، ساری عبادتیں صرف دنیا کے لیے کرے، صرف دنیا کے لیے کرے، آخرت کا ذرا برابر بھی اس میں کچھ نہ ہو، یہ منافق ہے. یہ منافق ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا. جو صرف دنیا کی زندگی چاہے، دنیا کی شہرت چاہے، دنیا کا دکھاوا چاہے، اس دنیا میں ہم ضرور دیں گے. اللہ نے کہا اللہ کمی نہیں کرے گا. دنیا چاہتے ہو دنیا ملے گی، دنیا ملے گی. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم بخیلی نہیں کریں گے دنیا میں، آخرت میں آگ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، الا النار. صرف آگ ملے گی، جہنم ملے گا. ساتھ وحبط ما صنعوا فیہا. جو بھی انہوں نے نیکیاں کی ہیں سب برباد کر دیں گے ہم، سب برباد ہو جائے گا. وباطل ما كانوا يعملون. اور اللہ ان کی سارے اعمال کو بیکار کر دے گا. اللہ المستعان. اس سے بچیے، اس سے بچیے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے آخرت کو آگے رکھیے، اللہ کی رضامندی کو آگے رکھیے. مقصود الہی آپ کے سامنے ہو. دنیا یوں بھی ملی، وہ بھی مل جاتی ہے. مثال کو ناراض نہیں ہوں. حج کو جانے سے پہلے ہریانہ میں جو حج کو جانے والے ہیں سب کے گھروں پہ بینر اور سب کی پشتی پہ حاجی لگ جاتا ہے. دعوت حاجی صاحب کے گھر میں کبھی دعوت تو حاجی صاحب کے رشتہ داروں کے گھر میں دعوت. کیا ہے بھائی؟ ہمارے حاجی صاحب حج کو جا رہے نا. اب جب حاجی صاحب جب حج کو جا کر آ گئے، آدھا حج ان کا وہ خریداری میں لسٹ میں نکل جاتا ہے. ہماری بیٹی کے دیور، ہماری بیٹی کے دیور، ہماری بیٹی کے فلاں، ان کا لو ان کا لو. آنے کے بعد چھوٹی باٹی دے دے، اتنی بڑی دعوت کرے آپ، چھوٹی باٹی دے دے پانی کی. استغفر اللہ. جانے سے پہلے ریاکاری، آنے کے بعد بھی ریاکاری. اور جب حج کو جا کر آ گئے تو مسجد کے صدر تو پکا، کیونکہ حاجی صاحب ہے. اللہ مستعان. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے. اگر اس سے دنیا کا منصب، دنیا کی چاہت، دنیا کا مقام لگ جائے تو یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں. یاد رکھو حج زندگی میں ایک بار میسر ہوتا ہے. بہت لوگ 60 سال 70 سالوں کو نکالتے ہیں حج کرنے کے لیے. اس عبادت کو ضائع مت کرو، ضائع مت کرو اس عبادت کو. جاؤ، کسی کو مت بتاؤ. یہ دنیا والے ناراض ہوں گے. تم چاہے سونے کے بسکٹ کھا کے دے دو تب بھی بولیں گے ذرہ گھوم کو کھائیں سے، یہ پھول ادھر نہیں رہنا تھا. بولیں یہ دنیا یہی کہے گی. اگر تم اللہ کی رضامندی چاہو گے، اللہ کی رضامندی چاہو گے، اللہ راضی بھی ہوگا، ان کو راضی بھی کر لے گا، راضی بھی کر لے گا اللہ تبارک و تعالی. آئیے شرک اکبر کی تیسری قسم، اطاعت میں شرک.
اطاعت ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر تعظیم نہ آئے، فرما برداری۔ کیسے؟ کہ اگر آپ اطاعت کے اندر تعظیم لے کر آئیں، غلو لے کر آئیں، غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آپ چاہتے ہیں، کسی عالم کو آپ چاہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، جو کبھی ان کے ساتھ جو کچھ خدمت یا کچھ ہو گئی کر لیا آپ نے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ یہ کہیں کہ مول صاحب فون دبا دو، گگا دبا دو، جہاں پیر دبا، یہ تعظیم ہو گئی، یہ پیری مریدی ہے، پیری مریدی ہے یہ۔ اور اسی طرح سے جس سیٹ کے پاس آپ کام کرتے ہیں، اس سیٹ کی عزت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن سیٹ آئے تو یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ پیشانی، یہ کمر، یہ جسم کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا۔ جیسے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کسی قبر پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، یہ انحنا ہے، یہ انحنا ہے، یہ تعظیم ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء کی شان میں بعض لوگ سب بستہ ہو کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا حساب دیں گے؟ کیا حساب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے۔ شرک، اطاعت کے اندر شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے شریک بنا لیا، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو انہوں نے کیا کر لیا؟ اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی پوجا پاٹ نہیں کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، انہوں نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے جب ان کے علماء نے کہا یہی حلال ہے تو حلال کہا، جب ان کے علماء نے کہا یہی حرام ہے تو حرام کہا۔ اللہ نے جو حرام کیا تھا اس کو حلال ان کے علماء نے کیا تو ساتھ دیا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، جن کو حلال کیا تھا، اس کا اپوزٹ انہوں نے کیا تو مان لیو۔ مثال دے دو، نورانی پانی، جیسے کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب بول رہے ہوگا ختم، ہمارے مولوی صاحب بول رہے ہوگا، ہمارے امام کی بات یہی ہے، اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے مولوی صاحب بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی جنازے میں جائیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی کی بات بھی رد کی جا سکتی ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینے میں بیٹھ کر کہتے تھے کل منا یقبل قولہ ویرد، ہم میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جاتی ہے، ٹھکرائی بھی جاتی ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے اس قبر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بات صرف لی جاتی ہے، ٹھکرائی نہیں جاتی۔ میرے پیارے بھائیو، اطاعت میں شرک یہ ہے کہ اپنے علماء کی تعظیم کریں، کہیں ہمارے عالم صاحب بولے سے، ہمارے عالم صاحب حلال بولے اٹھا ختم، یہ غلط ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، جو اللہ نے حرام قرار دیا وہی حرام ہے۔ وہی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کے علماء کی پوجا نہیں ہوئی، ان کے علماء کی عبادت تو نہیں ہوئی، لیکن جب ان کے علماء نے غلط فتوے دیے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا، ان کی پبلک نے کہا آمنا، مان گئے، تم بڑے عالم۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی تعظیم سے بچائے، ایسی تعظیم اور ایسی پیری مریدی سے بچائے جہاں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ نے کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے
اندھے ہو جاتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے کہا دل تو ہے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ایسی اندھی تقریر اور ایسی اندھی تعظیم سے اللہ نے محفوظ فرمایا. یہ شرک اکبر ہے. نمبر 4 محبت میں شرک. اللہ اکبر، یہ بڑی مصیبت ہے. اب یونگسٹرز بولیں گے اب کیا مسافیہ سے محبت کرنا نہیں ہے. محبت میں شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیروں کی تعظیم اور ان کے دل میں اتنی محبت سما جائے جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے ویسے غیروں کی محبت دل میں سما جائے. مثال ہے جیسے بعض لوگوں کے پاس کسی بابا یا پیر یا مزار والوں کا نام آ جائے بس ختم سب کچھ قربان ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا چومنے چاٹنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ کی تعظیم اور محبت سے زیادہ دوسروں کی محبت کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 165 اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اے مومنو تمہارے لیے خوشخبری ہے. اس میں خوشخبری ہے. اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت دوسروں کو دیتے ہیں. بیوی کی محبت ہو رہی ہے، ہاں جی ہاں، بیوی اور ماں باپ کی محبت ہو رہی ہے، جی ہاں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے اب بولے کون سا محبت کرنا نہیں کرنا بولا لے آپ پھر بول رہے کیا سب بیوی کی محبت. آج کی قوم بیوی بنانے سے پہلے محبت کرتی ہے. اللہ مستعان. غیروں کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اتنا چاہنا جیسے اللہ کی چاہت ہونی چاہیے، جیسے اللہ کی چاہت ہونی چاہیے. لیکن اللہ نے کہا اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو تم اللہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. تم اللہ کو زیادہ چاہتے ہو، بہت زیادہ چاہتے ہو. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتاؤ، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں ہے؟ اللہ اور زیادہ کیا فرمائے. محبت اللہ کی یہ عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے. اور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ. محبت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے. اور سچ بتاؤں یہ نہیں پائی ہے، بہت کم ہم اللہ سے محبت. اگر اللہ سے محبت ہوتی نا تو ہر نماز میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہماری مسجد. مجھے بتاؤ عیدگاہ میں کتنے ہزار لوگ آتے ہیں؟ اگر اتنے ہزار لوگ ہریہر کی مسجدوں میں نمازوں میں آئیں تو کیا ہوگا؟ جمعہ میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مسجدیں ہماری بس نہیں آئیں گی، بس نہیں آئیں گی ہماری مسجدیں. ہمیں اللہ سے محبت صحیح معنوں میں نہیں ہے. اللہ مستعان. یہ 4 قسمیں، دعا میں شرک کرنا، ارادے اور نیت میں شرک کرنا، اطاعت میں شرک کرنا، محبت میں شرک کرنا، یہ چاروں اگر پائے گئے تو تم مسلمان نہیں. یہ مسلمان کی دلیل نہیں ہے. اس کے علاوہ شرک اصغر اس کو کہتے ہیں. شرک اصغر کہتے ہیں وہ شرک جو ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے بڑے شرک تک جانے کا، راستہ پیدا کرتا ہے بڑے شرک تک جانے کا، لیکن اس سے انسان مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا. اگر مرتکب ہو جائے شرک اصغر کا تو اس کا حساب اللہ پر ہے، چاہے تو اللہ معاف کرے چاہے تو اللہ سزا دے. لیکن یہ سب بات کہنے سے پہلے یہ دعا میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. مجھے بہت پیاری ہے دعا اور اکثر کوشش کرتا ہوں اس کو پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور میں جانتا بوجھتا اس میں شرک کروں، یعنی جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اس سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ان گناہوں کی جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں نہ جانتے ہوئے شرک میں پڑ جاؤں. اللہ ایسے گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے بارے میں بارہا کہا ہے، چھوٹے شرک کے بارے میں. چھوٹا شرک دوبارہ میں کہتا ہوں وہ جو انسان کو راستہ بناتا ہے بڑے شرک تک جانے کا، بڑے شرک تک جانے کا راستہ ذریعہ وسیلہ بنتا ہے. لیکن چھوٹے شرک سے انسان کافر نہیں ہوتا.
دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا. اگر مر گیا تو اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے, چاہے تو سزا دے, لیکن آخر جنت میں ضرور جائے. جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا, وہ شخص شرک اکبر کا مرتکب نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہی ایمان ہمارا ہے. چلے, شرک اصغر کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ آدھے لوگ بولے کنڑا بولتے ہیں. 3 قسمیں شرک اصغر کی. 3 قسمیں میں باریکی بتانے کے لیے آپ سے سوال کیا ہوں. پہلی قسم شرک اصغر قولی. شرک اصغر قولی یعنی جو زبان سے نکلتی ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے ہریہر میں ہوں, ہریہر والا بن کے بات کروں گا کیونکہ ایک ٹاپک ہے میرا اور اس تعلق سے بتانا بھی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہو جائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شرک اصغر قولی کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرے یا گواہی دے یا وہ اپنی زبان سے نکالے جس کو شریعت میں کفر یا شرک کہا گیا, لیکن وہ بڑے شرک کے درجے تک نہیں پہنچتا. دوبارہ بولتا ہوں, انسان اپنی زبان سے ایسے گناہوں کا اقرار کرے یا ارتکاب کرے جس کو شریعت میں شرک یا کفر کہا گیا ہے, لیکن وہ شرک اکبر کے لیول تک نہیں پہنچتا. کیسے؟ 2-3 مثالیں دیں. پہلی مثال, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے زبان سے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. کیسے؟ نوجوانوں سے پوچھئے کیسے. نوجوانوں سے پوچھئے. بیوی نے کہا آفس سے دیر کہیں کو ہے تمہیں. نہیں جی میٹنگ تھی, میری سر کی قسم کھاؤ میٹنگ تھی. یہ غلط ہے. کسی کے سر کی قسم نہیں کھانی ہے آپ کو. اگر آپ کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. اب اس کے دل کا بیوی کا فطور ہے, وہ چاہتی ہے کہ میری قسم تو نہیں کھائے گا. اتنا محبت میں مرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی قسم کھا لوں جھوٹی ہو گئی مر جائے گی. ہندوانہ عقیدہ ہے, ہندوانہ عقیدہ ہے. اب نکم میں کیا کرتے ہیں, گئی تو گئی چلو. خواتین بھی موجود ہیں, اتنا نہ سے گھر جا کے شام کا کھانا نہیں کھانا. پہلی مثال من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. دوسری مثال اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ آج جو ہمیں بارش ہوئی, اس سال جو بارش ہوئی وہ فلاں اس وجہ سے, اس وجہ سے, اس وجہ سے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں ستارہ ادھر آ جائے یا فلاں ستارہ ادھر ہو جائے تو بارش ہوگی. ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش کیے گئے. تو یہ چیز بھی شرک ہے. استسقاء بالنجوم کہا جاتا ہے, یہ بھی شرک ہے. اور یہ بھی انسان کو شرک اصغر تک لے کر جاتا ہے. توبہ کرنا چاہیے. نمبر 3, ہمارے بچوں کے بعض مرتبہ نام ہم رکھتے ہیں. کیا نام؟ چھن چھن آواز آنا, یونیک کھانا, بالکل کون بھی رکھو نہیں رہنا. فون آتے ہیں, مول صاحب مجھے صبح آج بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے, ایسا نام دیا مول صاحب, کون بھی رکھو نہیں رہنا آج تک, کون بھی رکھو نہیں رہنا آج تک. وہ کیسا بھائی, میرا نام یس سے شروع ہوتا, میری بیوی کا نام زیڈ سے ختم ہوتا, دو بھی اس کے اندر رہنا مول صاحب. نہیں تو نانا, نہیں تو سسرال والے الگ نام رکھتا ہوتی مول صاحب. اچھی بات ہے بھائی, صحابہ کے نام ہیں لے لیجئے, انبیاء کے نام ہیں یہ لے لیجئے, ابراہیم, اسماعیل و اسحاق و یعقوب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صاحب بہت پرانے نام ہیں. وہ صاحب گلی میں انہوں اسحاق بھائی کا کوئی ان کو دیکھے تو ڈر لگتا, وہ نام نہ کوئی. ارے ابراہیم رکھ لیجئے, ابراہیم خالد گولے بول کھیلتا ہوں صاحب, نہ کو کر. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. ہر ایک کا سوال یہ ہوتا ہے کہ نام ایسا دیجئے جو یونیک رہنا. یونیک مطلب آج تک کون بھی رکھو نہیں رہنا. ٹھیک ہے, ملے گا ایسا نام؟ ہے میرے پاس نہیں. فون کر کے تو نام ہے ایسے جو آج تک کسی نے نہیں رکھے. فرعون, قارون, حامان. استغفر اللہ الذی لا. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے پیارے نام
عبداللہ عبد الرحمن ہیں، وہ بولتے کامن ہے، انبیاء کے نام ہیں وہ بولتے ڈر لگتا ہے، اور کہیں کہ صحابہ کے نام رکھو زید اور یس انشل مس نہیں ہوتا مولی صاحب، استغفر اللہ۔ عموماً نام اچھے رکھیں کیونکہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، ناموں کا اثر زندگی پر ہوتا ہے، یاد رکھیے ناموں کا اثر زندگی پر ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سہل رضی اللہ عنہ آ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سہل کے معنی آسانی، آسانی، ایزی۔ سہل آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہل آ گئے ہیں اب اللہ آسان کر دیں، اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب بن حزن، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سب سے افضل ہیں، ان کے دادا کا نام حزن تھا، حزن مطلب غم، افسوس، ملال کے معنی، غم کے معنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حزن اپنا نام بدل دو، نام بدل دو۔ انہوں نے کہا اللہ مستعان، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے دادا بڑے پیار سے رکھیں گے، رہنے دو۔ اکثر یہی بولتے ہیں، نام کچھ بھی ہو جاتا ہے، نام کچھ بھی رہتا ہے، ویسے بھی ہم اردو بولتے ہیں، نام عربی رکھتے ہیں، بلاؤ تو کیا سے کیا ہو جاتا، ریشان نام رکھتے ہیں، زیشان بلاتے ہیں، پروننسیشن صحیح نہیں رہتا ہمارا، نام کا معنی ہی کچھ بدل جاتا ہے، نام کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اب چلیں اس پہ نہیں جانا مجھے۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول میرے دادا نے بڑے پیار سے رکھا ہے، رہنے دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاش میرے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر نام بدل دیے ہوتے، کیونکہ میرے خاندان میں ہمیشہ غم رہتا ہے، میرے خاندان میں ہمیشہ غم رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، نام اچھے رکھیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض لوگ نام رکھتے ہیں شہین شاہ، شہین شاہ، نعوذ باللہ، اشتد غضب اللہ علی من سمى ملک الاملاک، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی پروان چڑھتی ہے، سخت غصہ آتا ہے اللہ کو جب کوئی شہنشاہ نام رکھتا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، کیونکہ کل سارے بادشاہ ذلیل ہوں گے، اس وقت اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، سارے بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے، لہذا کوئی شہنشاہ نام نہ رکھے، اگر ہے تو بدل دو، بدل دو نام اپنے، ایسے نام ہی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ نام رکھتے ہیں عبد النبی، نبی کا بندہ، عبد الرسول، غلام فلاں، یہ بخش، وہ بخش، پیر بخش، چلم بخش، بلّہ بخش۔ نام اپنے اچھے رکھیے، عبداللہ رکھیے، عبد الرحمن رکھیے۔ جی ہاں، چلچلاتی دھوپ کی طرح، برتن کی چمک کی طرح، برتن کی آوازوں کی طرح نام رکھنا یہ اسلامی شیوا نہیں ہے، یہ اسلامی شیوا نہیں۔ سنا چائنا میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ بھئی آوازوں پہ نام رکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ مستعان۔ آگے شرک اصغر کی میں نے ایک قسم بتائی، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر قولی، جو زبان سے نکلے، اس میں نے کہا غیر اللہ کی قسم کھانا، برے نام رکھنا۔ اسی طرح سے کوئی شخص یہ کہے کہ بارش فلاں وجہ سے ہوئی ہے، یہ سال بہت بارش ہوئی، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ نمبر 2، شرک اصغر فعلی۔ شرک اصغر فعلی کیا ہے؟ یعنی انسان کے جسم سے سرزد ہوتی ہے، لیکن وہ بڑے شرک تک نہیں لے کر جاتا۔ اس کی مثال شریعت میں بہت زیادہ موجود ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ کیا بات، اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے ہمارے بچوں کو۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، لیکن شرک اکبر تک نہیں لے کر جاتا، شرک اصغر ہے۔ اب آپ بولیں گے چچا مجھے کیا ملزا تعویذ کی بات کر رہے ہیں، پورے نوجوان چھپرے من کو پھر نہیں آتا۔ دیکھو کس کس کے گلے میں چین ہے، دیکھو پہلے کے زمانے میں ذرا بھی دھاگا نظر آتا کیا رے مدد سے تو پہن لگا، آج فیشن سمجھتے ہیں، چین پہننا فیشن سمجھتے ہیں، کڑے پہننا فیشن سمجھتے ہیں۔ فرینڈشپ برانڈ فیشن، کیا فرینڈشپ برانڈ، بینڈ، ہاں وہ برانڈ بن گیا ہے، اب فرینڈشپ جو ہے برانڈ بن گیا۔ جب تک کہ فرینڈشپ برانڈ نہ ہو آپ کا کوئی برانڈ نہیں ہے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، نعوذ باللہ۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سراسر خلاف ہے کہ آپ گلے میں چین پہنے، کڑے پہنے اور پھر اس کے بعد سینہ پھاڑ کر کے نکلتے ہیں کہ دیکھو میں سب سے جو ہے نکما ہوں کہ میرے پاس بٹن نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو چھلے پہنے،
جو چھلے پہنے، جو تعویذیں لٹکائے، اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سے ایک شرک دوسرا، اسی طرح سے بدشگونی لینا ہے۔ بدشگونی لینا کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلا، نکلتے وقت جو ہے کہاں کی جا رہی سو ڈاکٹری، دیکھیں ڈاکٹری، یہ غلط ہے، بدشگونی ہے۔ ارے بیوی نہیں پوچھے گی تو کیا پڑوسن پوچھے گی آگے؟ بیوی کو حق ہے پوچھنے کا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کب بھی کام کو جانا ہے تو ڈاکٹر، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح سے دکان میں صبح کسی کے دکان میں لینے چلے جاؤ، بھائی فلاں چیز ہے کیا؟ نہیں ہے، ایک دھونی ہے بچانا، کیا تو دیکھ لے ہو جاتا، بدشگونی۔ بھونی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ بھونگی جو بھی ہے، ہونڈا بھونڈی جو بھی ہے، بھونی بہن بھی نہیں، بھونی بہن کو بولتے ہیں بھونڈی جو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تم کسٹمر ہو، خرید کے جانا ہے، نہیں تو کم سے کم 1 روپیہ ڈال کو جانا۔ یہ ہندوانہ رسم، یہ ہندوانہ رسم ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے آپ کا کچھ نہیں ہوتا، حلال دینے والا وہ ہے، ضرور دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے، ابھی میرے بھائی نے بھی یاد کیا، وہ کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلے، کالی بلی گزر گئی، اب جاتا نہیں، الٹے پاؤں آ جاتا، نہیں تو چپلے کھڑا ٹکوں نے گزر گئی، زیتون خالہ گزرتے ہو، چلو مصیبت ان کے اوپر آئی۔ اعوذ باللہ، کسی بلی کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلیاں تمہارے درمیان گھومنے والیاں ہیں، گھومنے والیاں ہیں، اسی لیے ان کو رکھا جاتا ہے، کتوں کو نہیں رکھا جاتا۔ ارے بلی ایک معصوم سا جانور ہے، تم شڑی اور بدشگونی اس پر لگا رہے ہو۔ ارے کیسے انسان، کیسی تمہاری عقل، کیسی تمہاری عقل، کوئی بلی تمہاری جان لے لے گی، کوئی بلی تمہارا برا کر دے گی، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آئیے اس کے بعد تیسری قسم جو اصل ہے وہ ہے شرک اصغر قلبی۔ وہ شرک اصغر، وہ شرک جو انسان کے دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی ریاکاری۔ تو میں نے کہا شرک اصغر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شرک اصغر قولی جو زبان سے نکلے، جیسے آپ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یا بارش فلاں کی وجہ سے ہوئی کہتے ہیں، یا شہنشاہ ایسے نام رکھتے ہیں۔ شرک اصغر فعلی دوسری قسم ہے، یعنی جو آپ کے کاموں سے سرزد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تعویذ لٹکانا، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے یا بدشگونی لیتا ہے تو یہ چیزیں۔ نمبر 3 جو انسان کے دل سے سرزد ہوتے ہیں، یہ سب سے خطرناک ہے، سب سے خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ ریاکاری جو انسان کا شرک اصغر ہے اور کس سے؟ دل سے سرزد ہوتا ہے، دل سے سرزد ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم پہ سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں، جس بات سے ڈرتا ہوں، وہ شرک اصغر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الریا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما جزى الناس بأعمالهم، جب اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، جب اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ کہے گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فهل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان لوگوں کے پاس، اللہ کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے، دیکھو آج کیا تمہیں بدلہ دیتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فهل تجدون عندهم جزاء، دیکھو کیا بدلہ دیتے ہیں۔ کیا ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور بیہقی کی روایت ہے حسن درجے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما جمع اللہ الاولین والآخرین فی یوم لا ریب فیہ، جب اللہ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں ساروں کو جمع کرے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ایک آواز لگانے والا پکارے گا، سنو جس نے کوئی بھی عبادت کی ہو اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، ریاکاری
نادا منادی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ آج اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کہے گا انا اغنى الاغنیاء عن الشرک، میں بے نیازوں میں سب سے بڑا مالدار بے نیاز ہوں، مجھے شرک اور ساجداری والی عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے ریاکاری والی عبادتوں کو باطل قرار دیا. اگر دکھاوا آ جائے عبادت میں وہ ساری عبادت باطل ہے. میں اگر یہاں کھڑ کر تقریر کروں مقصد یہ ہو کہ آپ کے دل جیتوں یا علماء کی شان بڑھاؤں یا یوٹیوب فیس بک پہ آ جائے تو یہ عمل باطل ہے، یہ عمل باطل ہے، یہ عمل باطل ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ عمل مقبول نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے یہ ریاکاری کا درس ہم علماء کو چاہیے، ہم علماء کو چاہیے. اخلاص کی ضرورت ہمیں ضرورت ہے، سب سے زیادہ ہماری یہ ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 لوگوں سے. ان میں سب سے پہلا عالم ہوگا. وہ عالم اللہ بلائے گا، کہے گا کہ میں نے تجھے قرآن کی دولت دی تھی، قرآن کی نعمت سے نوازا تھا، یاد ہے تجھے؟ کہے گا اللہ مجھے یاد ہے، تو نے مجھے علم دیا، قرآن کی دولت سے نوازا اور یہ دولت میں نے لوگوں میں خرچ کی، لوگوں کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا. اللہ کہے گا غلط، اللہ کہے گا غلط، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. تو نے ریاکاری کے لیے کیا، اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ عالم کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں. لوگوں نے تجھے عالم کہا، کہے گا فرشتوں سے لے جاؤ، لے جاؤ اس کو جہنم میں چھوڑ دو. سب سے پہلے عالم سے آگ کو بھڑکایا جائے گا، پھر اس مالدار کو لایا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، پوچھے گا اللہ تجھے دولت میں نے دی تھی، تجھے مال میں نے دیا تھا؟ کہے گا ہاں اللہ، دنیا میں میں مالدار تھا، بہت دولت تو نے مجھے عطا کی اور ایک دولت میں نے غریبوں میں خرچ کر دی، میں نے مسجد پر خرچ کر دی، مسکینوں کو کھلایا. اللہ کہے گا تو جھوٹا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے ریاکاری کے لیے کیا. لوگوں نے تجھے مالدار کہا، سخی کہا، جواد کہا، فرشتوں لے جاؤ جہنم میں اس کو بھی چھوڑ دو. تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جہاد کیا، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پوچھے گا کہ کیا تو نے بہادری میں نے تجھے نہیں عطا کی، طاقت میں نے نہیں عطا کی؟ کہے گا اے اللہ میں نے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کافروں کو مارا. اللہ کہے گا تو چھوٹا ہے، تو چھوٹا ہے، تو نے نام کے لیے کیا، لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں چھوڑ دو. میرے پیاروں یاد رکھو، ریاکاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی باریک چیز ہے، چونٹی کے چلنے سے زیادہ باریک ہے. آپ بیٹھے ہو نا مسلے میں، چونٹیاں اگر چلی تو معلوم ہوتا ہے، نہیں محسوس ہوتا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخفا من دبیب النمل، چونٹی کے رینگنے سے زیادہ باریک ہے، کہا اس سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہ بیماری اگر دل میں بے وقت ہو جائے، بار بار آ جائے تو انسان منافق ہو جاتا ہے، انسان منافق ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتا، سب دکھاوے کے لیے، سب دکھاوے کے لیے. یاد رکھیے ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو وہ دوں گا، تم فسٹ آؤ گے تو یہ دوں گا. یاد رکھو یہ ریاکار بنا دیتا ہے. حد سے زیادہ بچوں کو دنیا کی طلب اور دنیا کی چاہت دلانا بچوں کو منافق بنا دیتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیس عبد الدینار والدرہم، تعیس عبد الدینار والدرہم، درہم کا بندہ، دینار والا بندہ، دینار کی چاہت رکھنے والا مر گیا، برباد ہو گیا.
اگر دینار دو انعام دو تو خوش ہے، انعام نہ دو تو ناخوش ہے۔ اللہ مجھے ایسی مصیبت سے بچائے، آپ سب کو ایسی مصیبت سے بچائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، ریاکاری یہ کیوں آتی ہے؟ شریعت نے کیوں کہا کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور یاد رکھیے اللہ رب ذوالجلال کی بڑی نعمت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے بیماری دی ساتھ میں شفا بھی دی، علاج بھی بتایا۔ میں علاج بتائے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ صرف یہ کہنا ریاکاری بڑا جرم ہے اور اس سے بچنے کا نتیجہ نہ دوں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر صرف بیماری کا نام سن کر آنا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ بیماری کا علاج آپ معلوم نہ کریں۔ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ریاکاری کی قسمیں کتنی، ریاکاری کی قسمیں کتنی ہیں۔ اب میں قسمیں جو بتا رہا ہوں، قسموں سے مراد کتنے ٹائپ کی ہے، ریاکاری کتنے ٹائپ کی۔ اس میں ہر ایک اپنے آپ کو اب تول لینا ہے۔ ترازو آ رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس میں سے کسی میں نہ ہو، اللہ کرے کہ ہم اس میں سے کسی میں سے نہ ہو۔ ریاکاری کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم جو سب سے خطرناک ہے وہ کیا ہے کہ انسان سارے کام دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے لیے کرے، اللہ کی رضامندی کچھ نہ ہو۔ لگتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، گھٹا بھی آ گیا، پیشانی میں گھٹا بھی آ گیا، کپڑے اس کے ایمانداروں کی طرح ہیں، داڑھی بڑی ہے، لیکن ایمانداری اس کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو دنیا چاہے گا دنیا ہم پوری دیں گے جس کو چاہے، لیکن آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے بزرگوں، ڈرو اللہ سے۔ ہر کام کی ابتدا سے پہلے یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی رضامندی ہو۔ آپ بزنس شروع کر رہے ہیں، پہلے یہ سوچو کہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کروں، حلال کماؤں، حلال کماؤں صرف اللہ کے لیے۔ اگر دنیا مقصود ہوگی تو یہ کام تمہاری عبادت نہیں رہ جائے گا، پیٹ پالنے کا ذریعہ رہ جائے گا۔ ہر کام سے پہلے اللہ کی رضامندی سوچو، رضا الہی سوچو۔ سب سے پہلی قسم جہاں انسان سارے کام اللہ کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے۔ شہرت، نام، لیبل، لوگ کیا کہتے ہیں، اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ اکثر زیادہ تر جو ہے سمجھیوں میں مشکل یہ ہوتی ہے، سمجھیاں آ رہی کپا بتا لو ذرا کرت لگتا ہے، کیا بولتی تھی سمجھیاں، کیا بولتی تھی، کیا بولتی زندگی بھر انسان لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں جی، مرنے پر انا للہ کہتے ہیں، بس مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ ساری زندگی لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ نہیں، یہ سوچو کہ کیا اللہ راضی ہوگا۔ سب سے پہلی قسم اگر پائی گئی کہ سارے کام اللہ کے لیے نہیں دنیا کے لیے کرے، یہ منافق ہے۔ کل قیامت میں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے لیے ان کے سارے اعمال کو ہم بکھیر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اللہ نے کہا۔ نمبر 2، یہاں اس سے منسلک ایک روایت خاص میرے پیارے نوجوانوں سننے تیار؟ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چلیں سب کے لیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ دیکھیں، ظاہری انسان کا لباس یا اس کی وضع پتا داڑھی رکھ لینا یا مسلمان کہہ لینا یہی اصل نہیں ہوتا، اس کا جو اصل ہے وہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے چند نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان پہاڑوں کو برباد کر دے گا، یعنی ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صفهم لنا وجلهم الا نكون منهم ونحن نعلم، اے اللہ کے رسول بتائیے وہ کون ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں، ہم بھی ان میں سے ہو جائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ زکات بھی دیتے ہیں، بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ غلطی جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو توڑتے ہیں۔ موبائل یہی ہے امتحان۔ نوجوانوں، موبائل بھی تمہارے ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، تمہارے کان وہ نہ سنیں جو شریعت نے اجازت نہ دی ہو، تمہاری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، تمہارے پیر تمہارے ہاتھ وہ کام نہ کریں جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو۔ یاد رکھو، یہ موبائل، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ چمڑیاں کل تمہارے خلاف گواہی دے گی، کل تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہی حقیقی معنوں میں متقی ہے، مومن ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ تمہارے ظاہر کو کوئی نہیں دیکھتا، تمہارا باطن بھی اللہ کے پاس حساب کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ساری چیزیں دکھاوے کے لیے ہو جائیں تو انسان مسلمان نہیں رہ جاتا۔ دوسری قسم ریاکاری کا دوسرا ٹائپ کیا ہے کہ انسان 50-50، یعنی مسجد کا صدر بن ہو، ذرا پاور بھی آ جاتا ہے، آخرت بھی اللہ دیتا۔ 50-50 میں ایک آفس بنا رہا ہوں جہاں مسکینوں غریبوں کی خدمت ہوگی۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک آفس بنا رہا ہوں جہاں سوشل سروس کریں گے ہم، تاکہ پولیٹکس میں آسانی ہوگی، غریبوں کی چاہت بھی مل جائے گی، ووٹ مل جائے گی۔ باقی یہ مسلمانوں کی خدمت ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ، یہ جو 50-50 ہے، یہ جو 50-50 ہے، جہاں عبادت بھی سوچتا ہے انسان، اللہ کی رضامندی بھی سوچتا ہے، جہاں اللہ کی رضامندی بھی سوچتا ہے اور جہاں دنیا داری بھی سوچتا ہے، اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں، اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اصل کام اس میں ہی بگاڑ ہو، یعنی جیسے کوئی کہتے ہیں آفس بنا رہا ہوں تاکہ پولیٹکس میں آنا ہے، تو سارا عمل اس کا برباد۔ یہ 50-50 نہیں ہے، 100% اسی طرف ہو جائے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تاکہ یہ کام، یہ سروس مجھے کل قیامت کے دن کام آئے، میں مسجد کی ذمہ داری لے لوں گا، میں مدرسے کی ذمہ داری لے لوں گا، میں سوشل سروس میں کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو اور اس کے ساتھ لوگ بھی کہیں گے کہ میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں، تو اصل اس کے نیت میں کوئی خدشہ نہیں ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے، اصل نیت اللہ کی رضامندی ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم کی پھر دو رائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہاں عمل باطل ہو جائے گا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اغنى الاغنیاء عن الشرک۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت سارے بے نیازوں سے بے نیاز، اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، ملاوٹ پسند نہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں جس عمل میں ریاکاری ہوتی ہے، جتنی ریاکاری ہوتی ہے اتنا عمل ضائع ہوتا ہے۔ اور اسلاف میں کئی ایک کا قول میں نے اس بارے میں پڑھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر کا قول یہی ہے کہ جس عمل میں ریاکاری ہوگی، جس عمل میں ریاکاری ہوگی وہ عمل باطل ہو جائے۔ تیسرے قسم، تیسرا ٹائپ، وہ عمل جو اصلاً اللہ کے لیے کیا گیا، اللہ کے لیے کیا گیا، بعد میں جا کر ریاکاری آ گئی۔ انسان چھوٹا کام شروع کرتا ہے، جب بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جائے، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فلاں صاحب ملے آئے ہیں تمہارے گاؤں سے، بازو تھے کرتے، تمہارے ابا کے دوست کے بیٹے کرتے، اپوائنٹمنٹ دے رہا بول رہا 10 بجے آتی تو سر برابر 10 بجے آنا۔ اب کیا ہوتا ہے، انسان اصل اللہ کے لیے شروع کیا ہے کوئی کام، لیکن جب بڑا ہو گیا تو اس کے اندر ریاکاری آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں، پہلے میں پورا اللہ کے لیے نہیں تھا، دوسرے میں 50-50، تیسرے میں اصل اللہ کے لیے کیا ہے لیکن بعد میں ریاکاری آ گئی۔ ایسے کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے
لیکن جہاں ریاکاری پائی جائے گی وہ عمل اس کا باطل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے، آمین۔ رہی بات ریاکاری آتی کیوں ہے، ریاکاری آتی کیوں ہے، سب سے بڑی بات انسان کے لیے شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ آپ جتنی بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں شیطان اس کو بگاڑنا چاہتا ہے، شیطان اس کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ تو شیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ویسے شیطان دوڑ رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپ کی نیکی کی راہ میں آئے اور آپ کی نیکیوں کو برباد کرے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لأقعدن صراطک المستقیم، جو نیکی کی راہ ہے تیری بندے چلیں گے وہاں میں بیٹھا رہوں گا اللہ سے۔ تو سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگے۔ نمبر 2 جو اس ریاکاری کیوں آتی ہے، دوسرا سبب ریاکاری کا وہ جہالت ہے۔ انسان کتنا بڑا کتنا سمجھدار کیوں نہ ہو، اگر وہ آخرت نہیں دیکھتا دنیا دیکھتا ہے تو جاہل ہے وہ، کیونکہ جلدی نتائج کو دیکھ رہا ہے، دور کے نتائج کو نہیں دیکھ رہا ہے، عقل نہیں ہو، بے وقوف ہے۔ تو دوسری چیز جہالت ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ ریاکاری سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ نمبر 3 انسان کیوں ریاکاری میں پڑتا ہے، اس لیے کہ انسان کو ایک چیز کا ڈر ہے، وہ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے کام کو برا کہیں گے، میرے کام میں کمی نکالیں گے، میرے کام میں ذرا برابر بھی نقطے نکالیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کام اچھا کرے۔ ریاکاری کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھتے نا گھر والی کھانا بناتی، ٹھیک ہے، کھانا بناتی ہے گھر والی، اب انتظار رہتا ہے کہ چہرہ کیا بنتا ہے۔ شادی کے شروع کی بات کی، اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہاں کھانا اچھا ہے، آپ الحمدللہ وہ کھانا شروع کر دیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتی ہے، خیال سے اترتا ہے کہ نہیں اترتا، بعد میں اتاروں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی کو کچھ زیادہ سال بیت گئے ہوں تو کھانا بن کر ٹیبل پر آتا ہے، اب اس کے بعد انتظار نہیں ہوتا کہ آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، آپ کہتے کہ نمک زیادہ ہے، مرچی کم ہے، کھاؤ جی خاموش، روزانہ ایسے پکا لیں۔ جب گھر میں بیوی آتی، نئی دلہن آتی ہے، نوجوان ماشاءاللہ کیا پکائے، 5 اسٹار ہوٹل کے سرکار ہے، نمک اتنا رہتا کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، روٹی میں حاملہ کا نقشہ بن کر رہتا، پھر بھی کیا پکائے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہی 1 مہینے کے بعد کہ اماں سکھائے گی کھانا پکانے۔ اس لیے تعریف اتنی کرو جتنی حقیقت ہو۔ پہلے دن چاند سورج بنا دو، دوسرے دن جو ہے گرن لگ جائے گا۔ تو یہاں میں اپنی ماں بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ کرو تو اگر شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے ساتھ جوڑ دو تو تمہارے کام میں برکت آئے گی۔ اگر تم یہ سوچو کہ ساس کیا بولے گی، کیا بولے گی، نندا کیا بولے گی، جٹھانی کیا بولے گی، دیورانی کیا بولے گی، کیا بھی نہیں بولتے، تمہارے زیادہ اپنا ایکسپیرینس ہے، یوٹیوب دیکھو ہمیں پکاتی، کوئی بھی تعریف نہیں کرے گا۔ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ لوگوں کی واہ واہی چاہنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لوگوں کی خوشنودی چاہنے والا ساس اچھا کہے، فلاں اچھا کہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تم یہ سوچو میں اچھا بناؤں، میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اس دن تم کامیاب ہوگے، اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ اللہ کی رضامندی کو آگے رکھو، اللہ کی مقصود کو آگے رکھو۔ اسی لیے ہماری بچیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، شادی کر کے جاتی ہیں بیچاریاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہوتی ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ بھی منتظر ہے کہ آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوگی، آپ بھی کسی لڑکے کو دیں گے، اللہ نہ کرے آپ کے کرموں کا بدلہ آپ سے زیادہ برا اللہ کو دے۔ یہاں اللہ سے نہیں، جب کسی کی لڑکی کو لے کر آئے تو بیٹی کے سر پیار دیجیے، بیٹی کے سر پیار دیجیے، ورنہ ہر چیز کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑتا ہے۔ تو اکثر کیا ہے، ریاکاری میں انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے،
یہ نہ سوچے. اسی طرح سے انسان کے اندر یہ بات یہ بھی آتی ہے, وہ سوچتا ہے, انسان کے اندر ریاکاری آنے کا چوتھا سبب, چوتھا ریزن وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. لوگوں کے پاس جو ہے وہ پانے کے لیے انسان ریاکاری کرتا ہے. مثال دے دوں, برا نہیں مانیں گے, ووٹ مانگنے والوں کو دیکھو, ووٹ مانگنے والوں کو دیکھو کیا کرتے ہیں, روڈ بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. لوگوں کے پاس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انسان ریاکاری کرتا ہے. نمبر 5, انسان کیوں ریاکاری کرتا ہے, سبب کیا ہے؟ وہ سبب سب سے زیادہ اور اہم سبب ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کی محبت, لوگوں کی تعریف سننے, لوگوں کی تعریف سننے کے لیے محنت کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں سب سے زیادہ شرک اصغر ریاکاری سے ڈرتا ہوں, ریاکاری سے ڈرتا ہوں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری یہ ہے کہ انسان اپنی نماز پڑھتا ہے اور نماز کو خوبصورت بناتا ہے, نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کیسے؟ ایک دم پرفیکٹ کر کے دکھانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو اپنی مزین کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں نمازی کہلائے. لوگوں کی تعریف کے لیے انسان ریاکاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع کریں گے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے اپنے موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے اس پہ بات کرنی ہے, ریاکاری کی تباہ کاریاں کیا ہیں. شیخ نے ایسے عنوان دیا, واقعی شیخ نے سچ عنوان دیا. غور کریں آپ, میں نے اس پہ غور کیا کہ تباہ کاریاں واقعی میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ریاکاری کی تباہ کاریوں کے تعلق سے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں. قاموا کسالى یراءون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور ان کی نماز میں اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو, بتاؤ کہ تمہاری نمازوں میں کیا تمہارے بزنس کا خیال نہیں؟ کیا تمہاری نمازوں میں تمہارے بزنس کا خیال تمہیں نہیں آتا؟ کیا تمہاری نمازوں میں تمہارے بیوی بچوں کا خیال نہیں آتا؟ ہر وہ چیز جو تم بھول جاتے ہو تمہاری نمازوں میں تمہیں یاد آتی ہے. تو یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟ یہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نہیں تو کیا ہے؟ کہا اللہ نے فویل للمصلین, فویل للمصلین, بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں, جو اپنی نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون, کہا اللہ نے. یہاں تو جہنم کی خوشخبری سنائی, جہنم کی خوشخبری سنائی. فویل للمصلین کہا, اور سورہ نساء کی اس آیت میں کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جس کو ریاکاری میں اللہ گمراہ کر دے, گمراہ کر دے, اللہ ایسے کو کوئی راہ نہیں دکھاتا. ابھی اس ہمارے شیخ نے جو آیت پڑھی تھی میرے درس سے پہلے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264, جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, اے ایمان والو, اپنے صدقات و خیرات کو باطل مت کرو, ضائع مت کرو. کیسے؟ احسان جتا کر, احسان جتا کر, تکلیف دے کر, ریاکاری کر کے, دکھاوے کر کر. مثال دے دوں, پرانی مانی مسجد کی بل کوئی آ کر کمی کر دیتا ہے. کب کی ایک بار ابا مر گئے, کھائی اشتیا کو بدل ہے, فیانہ 2 چل رہی, برابر کرو مسافر فیانہ, لیٹ کی بل بھرتے رہے تو نہ بھائی, ثم نعوذ باللہ.
وہی بات اگر تم گھر میں کہہ دو روٹی میں ذرا گھی پڑ دو لالو جی گھی لاتے رہے تو نہ میں کہہ دو آدھا کلو لا دو سال بھر ڈوبیا مارتی کیا بولتی نہیں بولتی اللہ مستعان انسان صدقات و خیرات کرے لیکن احسان نہ جتائے احسان جتانا کیا ہے بعض اہل علم نے اس کی تعبیر یوں کی کہ آپ نے کسی کو ہدیہ دیا اس کے بدلے میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے تھینک یو نہیں بولا شکریہ نہیں بولا تو آپ کا اجر ضائع ہوتا ہے اگر آپ یہ ریپلے سوچتے ہیں کہ مجھے تھینک یو تک نہیں بولا تو گویا آپ نے دنیا میں اپنا اجر مانگ لیا بعض اہل علم نے کہا اگر آپ نے مسجد کو یا کوئی خیرات صدقہ کیا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے واسطے دعا کرتا رہو میرے بزنس کے واسطے دعا کرتا رہو تو گویا کہ آپ نے اس دنیا میں اجر مانگ لیا آخرت میں کچھ نہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى یہ تباہ کاریاں یہ ہم سوچتے نہیں اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر برباد مت کرو احسان جتانا کس کو کہتے ہیں احسان جتانا کس کو کہتے ہیں ہم اردو میں احسان جتانا کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دو دینے کے بعد وہ یاد دلاؤ یاد دلا کر تکلیف دو یاد دلا کر تکلیف دو یہ احسان جتانا کہلاتا ہے شاعر کہتا ہے عربی زبان کا افسدت بالمن ما اسدیت من حسن لیس الکریم اذا اسدى بمنانی ایک احسان جتا کر تم نے سارے صفحات پہ پانی پھیر دیا ایک احسان جتا کر ساری سخاوت پر تم نے پانی پھیر دیا دل نواز وہ نہیں ہے جو خیرات کرنے کے بعد احسان جتا دے دل نواز سخی وہ نہیں ہے جو احسان کرنے کے بعد احسان کا بدلہ مانگے اسی لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ نہ نگاہ اٹھائیں گے نہ بات کریں گے نہ کوئی ان کو کوئی توجہ ملے گی عذاب ہوگا ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے خبردار نوجوانوں بزرگ نہیں کہہ سکتا اتنی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں خبردار بیوی سے بار بار جو کہتے ہو یا گھر والوں سے کہتے ہو تمہارے باپ نے دیا تمہارے گھر والوں نے دیا تم کما کر لاتی ہو تم برباد کرتی ہو یاد رکھو یہ احسان تمہیں بھاری پڑ جائے گا یہ احسان تمہیں بھاری پڑے گا کل قیامت کے دن ان جملوں کا حساب دینا پڑے گا یاد رکھو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر لوگ جو جہنم میں جاتے ہیں اپنی زبانوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے جاتے ہیں وہ هل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم کیا جہنم میں لے جانے کے لیے جہنم میں عہدہ گرانے کے لیے لوگوں کی زبانوں کی کھیت لیے جو نہیں لے کر جاتی اپنی زبانوں کی حفاظت کرو احسان جتا کر تکلیف مت دو احسان جتا کر تکلیف مت دو اے ساس بننے والوں اے سسرے بننے والوں یاد رکھو جو تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے ذرا سا احسان جتانا ہمارے بیٹے کے لیے فلاں لڑکی مل جاتی خبردار شاید وہ لڑکی آ کر تمہارا گھر برباد کر دیتی احسان مت جتاؤ اللہ نے جو تمہارے بیٹے کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارے لیے کیا ہے احسان مت جتاؤ اللہ نے کہا کہ صدقات و خیرات زکات کو برباد کر دیتی ہیں ریاکاریاں لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس جو لوگوں میں مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے مثال دے الیکشن سے پہلے جو ہوتا ہے یا الیکشن میں جو ووٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں كالذي ينفق ماله رئاء الناس اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہے ایسے لوگوں کا احسان مت جتاؤ ریاکاری میں نے کہا نماز کے تعلق سے یہ بات رہ گئی زکات کے تعلق سے روزے کی تباہ کاریاں دیکھیں اگر اس میں ریاکاری آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والعطش کتنے روزے دار ایسے ہیں ارے کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے میں ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا صرف بھوک اور پیاس ہی ان کا مقدر ہے کیونکہ انہوں نے روزہ دکھانے کے لیے رکھا بولنے کے لیے رکھا اس لیے رکھا کہ سارے گھر والے رہتے ہیں ریاکاری کے لیے رکھا تو ریاکاری نے ان کے روزوں کو برباد کر دیا لیس له من
صومه الا الجوع والعطش. دیکھیں ریاکاری کی تباہ کاریاں. اگر کوئی انسان یہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے لیے نہیں اگر دکھانے کے لیے حاصل کرتا ہے. سنو مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجنے والوں, سنو اپنے مکتب میں مدرسے میں بچوں کو بھیجنے والوں, اگر دنیا چاہیے, دنیا کی دولت چاہیے, عالم کے باپ کہلاؤ, عالم کا فلاں کہلاؤ, عالم کا چچا کہلاؤ, فلاں کو میں نے عالم بنایا کہلاؤ. سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. جو علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, جو علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, اگر کوئی دنیا کے لیے سیکھے, اگر کوئی دنیا کے لیے سیکھے, کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے. یہ تباہ کاریاں. لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اسے کچھ نہیں ملے گا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا میں نیکی کرنا چاہتا ہوں, ساتھ ساتھ نیت یہ ہے کہ جہاد کروں گا تو مال غنیمت مل جائے گی, نیکی کروں گا تو تھوڑی شہرت بھی مل جائے گی. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جواب دیا کیا تم اللہ کی ناراضگی کو مول لینا چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ کی ناراضگی مولنا چاہتے ہو؟ اگر عبادت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو, اللہ کی رضامندی کو مت, اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھو, ناراضگی کو مت لو. میرے پیارے ساتھیوں, ریاکاری یقیناً تباہ کاری لے کر آتی ہے, تباہی مچاتی ہے. تمہاری عبادت, تمہاری دنیا, تمہاری آخرت سب کچھ برباد ہو جائے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا کہ جنت کی خوشبو تک لینا. ریاکاری اتنی بری اور اتنی خراب چیز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے نفاق سے بچائے. محترم سامعین, شریعت اسلامیہ کے علاوہ علماء سلف کے بے شمار اقوال موجود ہیں. وقت ساتھ دیتا تو کم سے کم 6-7 قول میں تمہارے سامنے رکھتا, جہاں سلف نے ریاکاری کے بارے میں وہ جملے کہے ہیں, وہ جملے کہے ہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ بیماری ڈینگو سے زیادہ بری ہے, یہ بیماری کینسر سے زیادہ بری ہے, یہ بیماری دنیا کے سب سے بڑی بیماریوں سے بری ہے. کیونکہ ان بیماریوں کا پتہ چلتا ہے لیکن اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا, اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا. آئیے علاج بتاؤ, یہ بیماری ہو جائے. سب کو ہے بیماری. کون ہم میں سے پاک ہے جی ریاکاری سے؟ کون ہے ہم میں سے پاک ہے ریاکاری سے؟ آپ کے اعمال توڑ کر دیکھو, دن بھر کے 24 گھنٹے کے اعمال دیکھو, ریاکاری سے کوئی پاک نہیں ہے. الا من رحم ربی, اللہ جس کو معاف کرے, اللہ جس کو محفوظ رکھے. ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ ریاکاری کا سب سے بہترین علاج, سب سے پیارا, سب سے اچھا علاج وہ یہ کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھا, اللہ مجھ پر نگہبان ہے, وہ میرا خالق ہے, رازق ہے, وہ جانتا ہے, لطیف بعبادہ ہے, ہر باریکی کو جانتا ہے. اسی کو شریعت اسلامیہ نے احسان کا نام دیا. کیا نام دیا؟ احسان کا نام دیا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں سوچتے تو اتنا محسوس کرو, اتنا محسوس کرو, فإنہ یراک, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے پیارے خبردار, کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم جہاں بھی غلطی کرو وہ رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہارے پاس فرشتے ہیں, تمہاری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن کہو گے مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کل قیامت کے دن کہو گے کیا ہو گیا اس کتاب کو, ہر چھوٹی بڑی سب چیزیں جو بھی میں نے کیا موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, یہ بھی یاد رکھو اللہ ذرا برابر بھی ضرور نہیں کرے گا. یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, یہ احساس ہو کہ اللہ نگہبان ہے, تو انسان ریاکاری
سے دور ہو جائے گا. اور یہی عبادت کے اندر اعلیٰ مقام ہے جس کو احسان کہا جاتا ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد طلب کریں. دیکھیں عبادت کرنے سے پہلے انسان کو اللہ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ توفیق. اے اللہ مجھے توفیق دے. مجھے توفیق کا مطلب مجھے اللہ آسانی فرما کہ میں اس عبادت کو کر سکوں, یہ کام کر سکوں. اگر کوئی کام شروع کرنا ہے استخارہ کیجیے, اللہ سے مانگیے. جب آپ کام شروع کر رہے ہو تو اللہ سے اخلاص مانگیے. اے اللہ اس کام میں مجھے اخلاص عطا فرما, ریاکاری سے بچا دے. جب کام آپ نے ختم کر دیا اللہ سے قبولیت کی دعا کہ اے اللہ اس کو قبول کرنا. 3 باتیں, توفیق کی دعا کریں, استخارہ کریں, ساتھ ہی ساتھ جب کام شروع کریں تو اس وقت اخلاص کی دعا کریں, جب کام ختم کر دیں تو قبولیت کی دعا کریں. اللہ سے مدد مانگیں, اے اللہ مجھے ریاکاری سے بچا دے, مجھے اخلاص دے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اخلاص کی دعا مانگے. ایک بات بول دوں, مثال کے ساتھ ایک بات بول دیتا ہوں. میں اور آپ آج یہاں حاضر ہیں. اگر ہماری نیتوں میں یہ ہے کہ ہریہر میں جلسہ ہے میں چلا گیا, ہریہر میں جلسہ ہے میں سننے کے لیے چلا آیا, آپ کو اس طرح برابر نہیں کی. اب بھی وقت ہے کہ نیت کی اصلاح کریں. کہو کہ اے اللہ میں تیری خاطر آیا ہوں, میرا یہاں بیٹھنا تو قبول فرما اور مجھے اخلاص عطا فرما. مجھے یہاں بیٹھنے سے آخرت میں نیکیاں عطا فرما. اس کہنے اور سننے کو قبول فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. اپنی نیت کی اصلاح کریں. جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان بوڑی بولتے ہیں نا, بوڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو, ڈبکی مار کر باہر آ جائے, غسل ہو جائے گا اس کا؟ صرف سوئمنگ کیا اس نے. جب تک نیت نہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے نہ نہائے تب تک وہ عبادت نہیں ہو سکتی. لہذا اپنے اعمال کو عبادت میں بدلنے کے لیے نیتوں کی اصلاح ضروری ہے. اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. نمبر 3, علاج یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ ریاکاری کرنے کے نتائج کیا ہے. ریاکاری اگر ہو جائے تو میں نے جیسے بتایا کہ اعمال برباد ہو جائے. کم از کم وہ عمل جس میں ریاکاری ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. نمبر 2, اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. اللہ کی ناراضگی مول لو گے. نمبر 3, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا, لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا, لوگوں کو بھی تمہارے خلاف بھڑکا دے گا. آج خوش تو ہوں گے لوگ, لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب تمہاری ریاکاری الٹا پلٹ جائے گی. لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سب دکھاوے کے لیے کیا ہے, کہیں وہ کام جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو وہ بھی اسی سیلاب میں بہہ جائے. اللہ تمہاری بدعمالیوں کو ظاہر کرتے رہے گا. اس لیے جو اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے, راضی کر لیتا ہے. جو لوگوں کی رضامندی کے لیے کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے, لوگوں کو بھی ناراض کرتا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص رکھیں اور یہ یاد کریں کہ ریاکاری میں گناہ کتنا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا گناہ ہے. یہ محسوس کریں گے تو اس کے قریب نہیں جائیں گے. نمبر 4 یہ سب سے اہم ہے. اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ریاکاری میں رہتا آ رہی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو چھپائے, لوگوں کے سامنے نہ کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ٹکیاں مارو, نماز پڑھو, کیا کرو مسجد میں تو ریاکاری ہوتی ہے, یہ مطلب نہیں ہے. وہ کام جہاں محسوس ہو کہ مجھے ریاکاری آنے کا خدشہ ہے وہ کام لوگوں کے سامنے نہ کرے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, جب تم صدقہ کرو تو دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے, بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. یہ ہے اخلاص, یہ ہے اخلاص. اس کی بنیاد ضروری ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر ڈالیں. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کا ڈر, 5واں علاج اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ اللہ کے پاس کامیاب متقین ہی ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے. اپنے بچوں کو بھی اللہ کا ڈر دلائیں. یہ نہیں کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں سوشل ورک, اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں,
بھائی فوٹو لے لو، اپنے بچے کو سامنے کر دیا، بھائی فوٹو لے لو، بھائی سیلفی لے لو، یہ لے لو۔ دیکھیں اللہ کا ڈر جہاں ہوتا ہے وہاں ریاکاری کبھی نہیں آتی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، ہماری عبادتوں میں، ہمارے معاملات میں اللہ ہمیں سادگی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں ہر عبادت میں مخلص بنا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ نے ہمیں ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو ہی ہر قسم کے شرک سے بچا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے، ہمیں شرک اکبر سے بچا لے، ہمیں شرک خفی سے بچا لے، ہمیں شرک اصغر سے بچا لے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے، جو جن کے بزنس میں نقصان ہو رہا ہے اے اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کے حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے، ان کے حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين۔ اے اللہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ آزمائشیں ہندوستان میں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، یقیناً اس میں تیری کوئی مصلحت ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم جاگیں، ہم بیدار ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین کے لیے بیدار کر دے، اے اللہ تو ہمیں دین کے لیے بیدار کر دے، ہمارے اندر دینی جذبہ پیدا کر دے، ہمارے اندر دینی تعلیم کو اجاگر کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہو اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہر عورت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے بچوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت عطا فرما، ان کے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر، اسلام پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دائم قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھا۔ اے اللہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، محشر کی پریشانیوں سے بچا لے، صراط کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ وجزاک اللہ خیر۔ آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ مجھے یہاں آنے کا موقع نصیب کیا، اسی طرح سے اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ سکوں۔ سچ کہتا ہوں میں یہ موضوع کہنے سے پہلے میں گھبرایا، پریشان ہوا، لیکن یہ تسلی کیا کہ مجھے ضرورت ہے، میں پڑھوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ ہمارے ابھی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اشر کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا لکھ رہے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے بولیں گے کیا؟ میں نے یہی کہا کہ اس کی ضرورت مجھے ہے۔ جو موضوع میں نے کہا ہے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ جنت پانا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ ہی آپ پائیں گے جنت۔ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ پائیں گے۔ یا رب اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے کہنے کا موقع دیا، اللہ تو مجھے عمل کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ تو نے میرے بھائیوں کو سننے کا موقع دیا، میری بہنوں کو سننے کا موقع دیا، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے بزرگ استاد محترم ثناء اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائیں اور آپ کے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ مسجد کے ذمہ داران اور امام صاحب دیگر علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو بڑی خندہ پیشانی سے اتنی دیر تک سنا، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ نارملی اتنی لمبی تقریر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے بڑی خندہ پیشانی سے سنا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ یہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے اور آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ آخر میں ایک گزارش ہے